بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2024 مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کافی دن کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ میں خود حج میں مصروف تھا۔ لیکن جیسے ہی حج مکمل ہوا، اس کے ساتھ بڑی افسوسناک خبریں سامنے آئیں اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ حاجیوں کی کثیر تعداد میں موت ہو گئی ہے مشاعر مقدسہ کے اندر، یعنی مینا کے اندر۔ اب اس پہ بات کریں گے کہ آخر حاجیوں کی موت کی وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیوز درست ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، اعداد و شمار میں پرابلم ہے، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل افراد جو ہیں ان کی موت ہوئی ہے۔ تو کئیوں کا سوال یہ ہے کہ پھر اردن سے آئے حاجی، بنگلہ دیش کشمیر سے آئے حاجی، وہ انلیگل کیسے ہیں؟ وہ تو باقاعدہ ویزے کے ساتھ ہوئے۔ بہت سارے سوال و جواب ہیں، اور سعودی حکومت کے انتظامات کیسے تھے، اور خود میں اگر اس مرتبہ حج نہ کرتا تو شاید میں بھی یہ سمجھتا کہ یہ سارا ناقص انتظامات کی وجہ سے یہ موت ہوئی ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اگر سمجھ آ جائے تو آپ بھی شیئر کر دیجئے گا، اور اگر سمجھ نہ آئے تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ سمجھیں اور اپنے بزرگ افراد کو حج پہ بھیجنے سے پہلے اچھی طرح سے تربیت دیں۔ تقریباً 550 کے قریب بتایا جاتا ہے، 540 یا 50 کے قریب افراد جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور ان میں تمام کے تمام بوڑھے لوگ تھے۔ اور ان کی موت کی وجہ کیا بنی؟ وہ بہت زیادہ گرمی کا ہونا، ہیٹ ویو تھی، سن سٹروکس تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جان سے گئے۔ اور اس دن جب یہ یعنی 11 ذوالحجہ کو ان کی موت ہوئی ہے، اس دن درجہ حرارت تقریباً 51.8 ڈگری تک پہنچ گیا تھا مکہ المکرمہ کے اندر۔ انتظامیہ کو اس موسم کے متعلق پہلے سے آگاہی تھی، اور انتظامیہ نے اس پہ اپنا ایکشن بھی لے لیا۔ یعنی میں آپ کو کوشش کروں گا جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے نا، خود میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم خیمے کے اندر موجود تھے، اور وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا بار بار کہ ہم 11 بجے ان خیموں کے دروازوں کو بند کر دیں گے، اور یہ اس وقت بند ہے۔ بند اس لیے ہے کیونکہ 3 بجے تک، بلکہ 3:30 بجے تک یہ بند رہے گا، اور اس وقت سخت گرمی ہے، حجاج کو رمی کے لیے یہ نہیں جانے دے رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ تپش تھوڑی سی کم ہوگی تو پھر آپ جا سکیں گے۔ تو ابھی اس لیے یہ دیکھیں نا، حجاج غصہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ سعودی حکومت نے حاجیوں کی سلامتی کی خاطر یہ قانون بنایا ہے کہ 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک یہ حاجی باہر نہ جائیں، اور اس کے بعد جب سورج کی تپش کم ہو تو پھر یہ تمام لوگ جائیں، آرام سے رمی کریں، شیطان کو کنکر مارے۔ تو اور پھر 3 بجے کے بعد 3:30 بجے کھولیں گے جب گرمی کا زور کم ہو جائے گا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا حجاج کی سلامتی کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ آ کے ان سے لڑ رہے تھے، لوگ ان سے ضد کر رہے تھے ہمیں جانے دو، ہم اپنی صحت کے ذمہ دار ہیں، کوئی گرمی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے دراصل بوڑھے افراد کے لیے خاص طور پہ، اور نوجوان بھی بے ہوش ہو رہے تھے، ہم نے پورے راستے میں دیکھا، انہوں نے پھر بھی 11 بجے سے لے کے 3-3:30 بجے تک پورے مینا کے خیمے بند رکھے تاکہ لوگ اے سی میں رہیں، اپنے ٹینٹوں میں رہیں، اور اس کے بعد جا کے رمی کریں۔ لیکن یہ جتنے بھی افراد آپ کو نظر آ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے، یہ دوپہر کے وقت کے ہیں۔ ان ساروں نے، ان میں سے زیادہ تر وہ جو اپنے خیموں سے نکلے، ان کے پاس پھر شیڈ کوئی نہیں تھا، واپس خیمے کے آپ پاس آ نہیں سکتے تھے، تو ان میں سے اکثر بزرگ افراد کی موت ہوگی۔ لیکن یہ تعداد بہت کم ہے، اس سے بھی زیادہ تعداد ان حاجیوں کی ہے جو انلیگلی، غیر قانونی طور پہ مینا میں آئے تھے حج کرنے کے لیے، عرفات میں یہ حج غیر قانونی کر رہے تھے۔ اب ایسے بندوں کے پاس نہ کہیں ٹینٹ ہوتا ہے، نہ بس کی کوئی سواری ہوتی ہے، نہ ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، نہ ان کے لیے میڈیکل کا کوئی انتظام ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس چیز ہی کوئی نہیں، یہ انلیگل ہے۔ اور ویسے بھی یہ چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں، یہ حکومت کے سامنے نہیں آتے کہ ہمیں کوئی پکڑ لے گا۔ اب حکومت کیوں سختی کرتی ہے؟ صرف اس لیے کہ حج کے انتظامات بہتر طریقے سے ہو سکیں۔ جب یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے آئے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر وہی ہوا، حج میں اتنی کثیر تعداد میں ان کی موت ہو گئی۔ اب سب سے زیادہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ مصری افراد ہیں، جو مصر کے سب سے ریکارڈ تعداد میں لوگ تھے۔ میں خود رمی کر کے 12 ذوالحجہ کی رمی کر کے جب میں نیچے گیا ہوں، اور رمی سے واپس ہو کے ایک سیڑھیوں سے میں نیچے گیا ہوں، یقین کریں ان سیڑھیوں پہ رات کے وقت یہ حالت تھی کہ میرا دم گھٹ رہا تھا، اور مجھے کوئی تقریباً 3 منزلیں میں نیچے اترا تو مجھے سانس لینا مشکل تھا، اور وہاں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ راستوں پہ سعودی شرطے چیخ رہے ہیں، حاجی طریق، حاجی طریق، لا توقف ہنا، حاجی طریق زحمہ، لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ اب جو لوگ راستوں کو بند کر دیتے ہیں، راستوں پہ آ کے سو جاتے ہیں نا، وہ لیگلی حج کرنے والوں کے لیے بھی مصیبت اور عذاب بنتے ہیں، ان کی موت کا بھی سبب بنتے ہیں۔ پورے حج سیزن میں مجھے پتہ سب سے زیادہ دقت کہاں پہ ہوئی؟ جب میں
آخری دن کی رمی کرنے کے لیے آ رہا تھا اور جیسے ہی میں مینا جمرات کی جو بلڈنگ ہے اس میں انٹر ہوا، یہاں سے لے کے تقریباً 100 فٹ آگے تک اتنا رش تھا، اتنی گھٹن تھی، کیونکہ حاجی سارے رک گئے، وہ زوال کے وقت کا انتظار کر رہے، آگے جا کے پہلے شیطان کے پاس رک گئے کہ زوال کا وقت ہوگا تو ہم کنکر ماریں گے، وہ رک گئے۔ اب ان کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والوں پہ اتنا پریشر بنا، لوگ پھنس رہے ہیں، اور یہ میری پوری حج سفر کا سب سے زیادہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بس گیا۔ اب یہ ایک صحت مند نوجوان بندے کی کہانی ہے، تو بزرگوں کا آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ راستوں کو روک دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہ پیچھے آنے والوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، ان کی جان جا سکتی ہے۔ یہ پورا گرمی کے اندر یہ ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایمبولینس کہیں نظر نہیں ہے، یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز نظر آتی ہیں، پاکستانی بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں، اسی ویڈیو کے اندر ایمبولینس پہنچتی ہے اور وہ لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ صاحب کہتے بھی ہیں کہ اب ایک ایمبولینس آئی ہے، یعنی کہ وہ تقریباً کوئی 3 منٹ کی ویڈیو ہے میکسیمم، اور اسی 3 منٹ کے اندر ایمبولینس آ کے بندے کو اٹھا رہی ہے۔ تو بھائی جب لوگ خودکشی کریں گے، لوگ ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے، گرمی سے مطلب ایک بندہ آگ میں چھلانگ لگائے تو کون سی حکومت اسے بچائے گی؟ مجھے یہ بتائیے، کوئی ہے دنیا میں حکومت جو ایک ایسے بندے کو بچائے جو خودکشی کرنے کے لیے تلا ہوا ہو؟ حاجیوں نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، حاجیوں کی بار بار منت سماجت کی گئی، بار بار کہا گیا کہ خدا را باہر نہ نکلے، پورے مینا کے خیمے بند کر دیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ 11 بجے سے پہلے نکل کے باہر بیٹھ گئے، اور پھر زوال کے وقت کے قریب انہوں نے کہا جی اب ہم چلتے ہیں، اب ہم جا کے مارے، اور راستے میں بیچارے خود جو ہیں وہ گرمی کا شکار ہو گئے۔ غیر قانونی حاجیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی حاجی، بوڑھے حاجی جن کے ساتھ نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ تو مجھے ایک ان لوگوں کا نہیں پتا کہ بھائی ماں باپ کو ٹائم رہتے حج کروا دو، اگر نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ آؤ۔ ہمارے گروپ کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ آئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں یار، اپنے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں، ان کو لے کے چلتے ہیں، کئی کو ویل چیئر لے کے چلتے ہیں، کئیوں کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، یہ حج ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو جو بہت ضعیف ہیں حج پہ بھیجنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ تو اچھا بھلا بندہ وہ رل جاتا ہے اگر اس کو خیموں کا پتہ نہ چلے، بہت چلنا پڑتا ہے، بڑا مشقت کا کام ہے، لیکن حاجیوں نے نہیں۔ حاجیوں کو بس یہی تھا کہ جو زوال کے وقت کے فوراً بعد رمی کرنا بڑا افضل کام ہے، افضل کام کرتے کرتے اپنی جان کے دشمن بن گئے اور دوسروں کی بھی جان داؤ پہ لگا دی۔ تو جتنا بھی یہ معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی انتظامی غفلت نہیں ہے بھائی۔ انتظامی غفلت تب ہوتی کہ مینا کے ٹینٹ میں انہوں نے بندوں کو رکھا اور ٹینٹوں میں لائٹ چلی گئی، اے سی بند ہو گئے، دم گھٹ گیا، لوگوں کی موت ہو گئی، یہ تھی انتظامی غفلت۔ انتظامی غفلت یہ ہو سکتی تھی مینا کے ٹینٹوں میں آگ لگ گئی، آگ بجھانے والا کوئی نہیں آیا، لوگ شہید ہو گئے، یہ تھی انتظامی غفلت۔ انتظامی غفلت یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو منع بھی کر رہے ہیں وہ جگہ جگہ، اور پھر اس گرمی میں بھی ہر جگہ شرطے، ہر جگہ ان کے لوگ وہ کام کر رہے ہیں، یقین کریں، اور وہ بھی انسان ہے۔ ہم نے شرطوں کو زمین پہ نڈھال بیٹھے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بول بول کے حاجی طریق لا توقفنا، وہ کر کے نا ان کی اپنی بس ہوئی پڑی تھی۔ تو وہ بھی انسان ہے، کتنا کام کریں آخر۔ اور یقین کریں، یہ میں اس کو بڑے پیمانے میں یوں دیکھتا ہوں کہ اگر انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کے حاجی ہونا تو سعودی حکومت کو جتنی حج سیکیورٹی فورس ہوتی ہے نا، ان میں سے آدھے بندے لگانے پڑے، آدھے ان کو نہ لگانے پڑے، کیونکہ یہ انڈونیشیا والے، ملیشیا والے، یہ سارے مان کے چلنے والے لوگ ہیں۔ اب اس وجہ سے حاجیوں کے راستے بلاک کرنے کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جگہ جگہ شرطے کھڑے ہیں، جگہ جگہ حج کے خدام کھڑے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو کہیں کہ چلتے رہیں۔ ایک راستہ تنگ ہے، لاکھوں افراد آ رہے ہیں، آپ اس راستے میں اگر یہاں بھی کھڑے، یہاں لیٹ گئے، سامان رکھ لیا، تو وہ راستہ جو فار ایگزامپل 1000 بندوں کے گزرنے کا ہے، وہ سمٹ کے 500 بندوں کا رہ جائے گا، اور پیچھے سے بندے آ گئے ہیں 2000۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہاں پہ حادثات ہو سکتی ہے، موت ہو سکتی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے اس پورے معاملے پہ کہ ہمارے بہت سے سوشل میڈیا پہ بولنے والوں کی ویڈیو سامنے آئی، اور ایون کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام موجود تھے، انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ادھر حج کے مشاعر مقدسہ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھیے جب گرمی بہت زیادہ تھی تو آپ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلے مت بھیجیے، ان کے ساتھ کوئی ساتھ ہو۔ مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ عام طور پہ جو ہمارے اندر اختلاف ہوتے ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے بریلوی مسلک کے علماء نے بھی اس پہ بڑی مثبت رائے دی، لوگوں کو سمجھایا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اس کی مزید احتیاط کریں۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، گرمی اس طرح سے پڑے گی
पूरी सऊदी हुकूमत क्या, पूरे इसके साथ कुछ 10 मुल्क और भी मिल जाएं, अगर हाजी कहेगा कि मैंने दोपहर को बाहर खुले में बगैर शेड के धूप में जाना है तो उसे कोई बचा नहीं सकता। ये पूरा वाक़या हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता जब एकदम से लोगों की मौत हुई तो फिर उनकी लाशों को रिकवर किया गया, और उसी वक्त जब एक बंदा डेड हो गया ना तो उससे ज्यादा प्रेफरेंस उस बंदे को दी गई जिसकी जान अभी बाकी है। तो एम्बुलेंस भी जाहिर बात है उधर एक महदूद तादाद में है, 18 लाख हाजियों के साथ 18 लाख एम्बुलेंस तो नहीं होगी। तो ये भी चलता रहा, कहीं पे हाजी निढाल हैं उनको फर्स्ट एड देने के लिए एम्बुलेंस उधर मसरूफ है, किसी की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि जो एक्सपायर हो चुका है ना उसे अब वो जिंदा इंसान से कम अहमियत मिलेगी, क्योंकि जिंदा को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह ये ऑपरेशन भी चलता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज जो है वो बड़ा आफियत के साथ पूरा सीजन मुकम्मल हुआ है। इसमें जो ये दिलखराश वाक़या हुआ, हम उनके लिए भी दुआगो हैं। बड़ा अफसोस है हुज्जाज की मौत का, लेकिन सिर्फ समझाना ये चाहते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में ऐसा ना हो, गैर कानूनी हज कोई ना करे, और हुकूमत रोकेगी भी। यानी ये पूरा जो सीन हुआ था ना, इसमें गैर कानूनी हुज्जाज कैसे आए, क्योंकि विजिट वीजे पे सऊदी अरब आए और यहाँ से वापस ना गए। अब विजिट वीजे पे आके वापस ना गए तो उन्होंने इकरार किया था हुकूमत के साथ, हम इस पे हज नहीं करेंगे। हुकूमत ने उनका किया एतबार। अब उन्होंने अपने वादे की खिलाफी की और ये लोग जो हैं खयानत के मुर्तकिब। अगले साल हुकूमत क्या करेगी, 6-6 महीने पहले ये वीज़ा ही नहीं देगी, ना मिस्र को ना और मुल्कों को जिनके लोगों ने ऐसा किया, या वो भारी जुर्माने रख देगी, कोई भी फेक विजिट वीज़ा या फेक हज नहीं कर सकेगा इस तरह विजिट वीज़े पे आके। तो कंट्रोल करेंगे और मजीद बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर लेंगे, गैर कानूनी हाजी नहीं आने देंगे। लेकिन इस साल भी बहुत काम हुआ है, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा हुज्जाज को उन्होंने सिर्फ मक्का मुकरमा से पकड़ा है जो विजिट वीजे पे आए हुए थे। लेकिन लोग हैं शायद वो इससे भी कई गुना ज्यादा की तादाद में थे, फिर भी वो मशायर मुक़द्दसा पहुंचे हुए थे।